السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس میں 4 خوبیاں ہوں۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تو کوہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ مخلوق بڑی تعداد میں جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بپرے ہوئے دریا کی مانند یہ مجمع ہے۔ جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، ایک آدمی آگے بڑھا، کہتا ہے کہ میں وسیع ہوں، مجھے حضرت رحمہ اللہ یعنی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے وصیت کی ہے، میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1، پہلی خوبی یہ ہے کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ نمبر 2، دوسری شرط اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ اس نے غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ نمبر 4، چوتھی بات یہ ہے کہ اتنا عبادت گزار ہو حتیٰ کہ اس نے عصر کی سنتی بھی کبھی نہ چھوڑی ہو۔ جس میں 4 خوبیاں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب یہ بات کی گئی تو مجمع کو سام سونگ گیا، سناٹا چھا گیا، لوگوں کے سر جھک گئے، کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ کافی دیر ہو گئی حتیٰ کہ ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا، قطب الدین آپ خود تو فوت ہو گئے، مجھے رسوا کر دیا، میرا راز کھول دیا۔ اس کے بعد بڑے مجمع کے سامنے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی، میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش رحمہ اللہ تھا۔ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں تو کیا ہم دکان کرنے والے یا دفتر میں جانے والے ایسی زندگی نہیں گزار سکتے؟ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے نہایت محترم و مکرم قارئین کرام، مطالعہ کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر دیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل 1 لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس 1 لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز و باعث مغفرت ثابت ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔